کہتے جی کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں؟ چلو زمین پہ تو بنتے ہیں، آسمان پہ تم نہ مانو، زمین پر تو مانو۔ اللہ کے بندی بات کو سمجھا کریں، ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ نے لکھ دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بھی جوڑے تو آسمانوں سے بنتے ہیں، فیصلہ تو اللہ کر چکا۔ اب بی بی عائشہ کا حضور نے تو پیغام نہیں بھیجا تھا نا، جبریل لے کے آ گئے، تو یہ حکم آسمانوں سے آیا نا۔ باقی ہیں احکام، احکام الگ چیز ہے، اللہ کی تقدیر اور قدرت کے فیصلے الگ ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ اب زمین میں ہم کھیتی بنائیں، مسجد بنائیں، گھر بنائیں، یا نعوذ باللہ کو فلم بنا دیں، تو اس لیے ہمیشہ حکم یہی ہے کہ جب بھی رشتہ کیا جائے والدین کی بھی رضا ہو اور لڑکی بھی رضا، اس سے بھی پوچھا جائے تاکہ دونوں کی رضا مندی سے رشتہ طے ہو۔ ایجاب قبول بھی تب ہوگا جب وہ قبول نہیں کرے گی تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح گوانا یہی ہوتا ہے کہ خطبہ بھی ہو، گواہ بھی ہوں، لڑکی کا ولی بھی ہو اور شوہر بھی ہو، خطبے کے بعد ان سے ایجاب و قبول بھی کرایا جائے۔ یہ تو قانون ہے، اس میں تقدیر کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں۔ پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا الٹا پلٹا آ گیا ہے۔ لڑکا نکاح سے انکار کر دے تو ہمارا ایمان یہی لکھا ہوگا اللہ کی تقدیر میں کہ انکار کر دے۔ ہم تو اللہ کی تقدیر کے قائل ہیں ہر حال، اس کے بغیر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں۔ قاری راشد صاحب سلام کریں، اللہ ان کو خیر دے، علیہ السلام۔ ہم دو میاں بیوی عمرے کے لیے آئے، پانی چونکہ نہیں تھا اس لیے ہم نے احرام نہیں باندھا۔ پانی کو کیا کرنا تھا؟ احرام تو تم نے زبان سے نیت کرنی تھی۔ تو بہرحال بغیر نفل پڑے ہوئے، بغیر وضو کیے، بغیر غسل کیے ہوئے تم نیت کر سکتے تھے، تم نے نیت نہیں کی، جدے میں آگے کی دم پڑ گیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی غسل کرے، حتیٰ کہ وضو بھی نہ کرے، 2 رکعت نفل بھی نہ پڑھے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے کپڑے بدل لے، نیت کر لے لبیک اللہ لبیک، عمرہ ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ سیکنڈ کے لیے کپڑا سر پہ پڑ جائے کوئی دم شم نہیں۔ میری بہو خامن سے لڑ کر 3 مہینے سے میکے میں ہے، اب وہ آنا چاہ رہی ہے تو اب میرا بیٹا نہیں چاہ رہا۔ اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے۔ آپ ان کے لیے 2 رکعت بھی پڑھیں اور یا لطیف و یا ودود ایک تسبیح پڑھ کے دعا کریں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی جو ویڈیو بناتا ہے وہ لوگوں کے نہ بناتا ہے، بس آپ کا ہی بنا ہے۔ اللہ ہماری مدد کریں اور ہم رمضان میں عمرے پہ آئیں، انشاءاللہ قادر ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کون سی مشکل ہے۔ میرے والد پر قرضہ بہت ہے، ان سے کہیں کہ استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 1000 2000 روز پڑھیں تو انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو عمرہ کروائیں۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، رش بہت زیادہ تھا تو کعبے کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے میں نے اپنے آپ کو نکالا، کوئی حرج نہیں، بے ادبی تو مقصود ہی تھی، نکلنا ہی مقصود تھا۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے لیکن اس کے ساتھ آدمی کھڑا کرو اور اس کی بناؤ، یہ ناجائز ہے۔ طواف کے 5 چکر میں نے لگا لیے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کریں، بس 2 چکر پورے کر لیں۔ میرے والد اور والدہ شوگر کے مریض ہیں، اللہ ہر مسلمان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ آج کل دنیا میں خاص طور پر ایک کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا، نعوذ باللہ، بڑا متعدی مرض ہے، وہ پھیلتا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اب لوگوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے اپنے لڑکے پاکستان کے جو وہاں پڑھے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ یہاں کے ملک والوں نے بھی ہدایت کی ہے کہ احتیاط اپنی رکھیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے قرآن پاک، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر سورت تک۔ یہ آیت اگر آپ صبح کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور رات کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو کبھی کوئی موذی مرض آپ کے پاس نہیں، تمام موذی مرضوں سے آپ کو نجات ملے۔ اور اسی طرح ایک درود شریف ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، اگر وہ پڑھ لیا جائے تو برز، جذام اور ہر بڑی بیماریاں اور وبائیں جو ہیں ان سے آدمی محفوظ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح، وصلی علی قلب سیدنا محمد فی القلوب، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی یہ درود شریف 4 دفعہ پڑھ کے گھر والے خود بھی، مرد عورتیں سب پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی وبائی اور کوئی ایسی موذی بیماری ان کو نہیں لگے گی۔ میرے بہنوئی ہیں جو میری بہن کو مارتے بھی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان سے کہیں اپنے کہ 2
رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرے، اور اللہ کا نام ہے یا مانع یا مانع یا مانع، یہ 70 دفعہ پڑھ کے پانی پہ کھانے پہ جب بھی کوئی چیز دے دم کر کے دے۔ بیری کے درخت کو کاٹ سکتے ہیں، کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ باقی درخت کاٹ سکتے ہیں تو بیری کے درخت کے ساتھ کوئی خاص خصوصیت ہے؟ کوئی ایسا حکم نہیں۔ اصل میں ان نے وہ قرآن میں ہے نا کہ عند سدرۃ المنتہا، حضور گئے جب تو وہ بھی بیری کا درخت تھا 7ویں آسمان، تو وہ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، زمین والے کاٹ سکتے۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پاک دامن ہیں یا نہیں؟ سب کو معلوم ہے الحمدللہ، یہ کون سی بات ہے کہ آپ کو معلوم؟ اگر آپ نے گناہ نہیں کیا ہے تو آپ پاک دامن ہیں، منہ کالا کرتے رہے ہیں تو پھر آپ پاک دامن نہیں ہیں۔ شادی کو 5 سال ہو گئے مگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، شادی کو 5 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی، کیا مطلب؟ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ طلاق دے دو 1 دفعہ جب وہ حیض میں نہ ہو، حیض سے پاک۔ میں فجر کی نماز کے بعد ورزش کرتا ہوں، ورزش کے دوران میں موبائل کے ذریعے قرآن بھی سنتا ہوں، دوسرے اذکار بھی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اچھی بات ہے کہ تم بجائے گانے سننے کے قرآن سنتے رہتے ہو، ورنہ یورپ میں تو یہ ہوتا ہے نا، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، جب انہیں جاگنگ کرنی ہو نا جی تو وہ ٹیلی فون پہ مائیکل جیکسن کے گانے لگاتے ہیں، کہتے ہیں پھر ہم تیز دوڑتے ہیں۔ میں نماز میں جب نیت کرتا ہوں تو انی وجہت وجہ پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیا کریں۔ کسی کو صدقہ دیتے وقت اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ پہلے خود بنو، جب تم خود بنو گے ہر نماز کو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی بن جائیں۔ میں اپنی تنخواہ میں سے آدھا حصہ باپ کو دیتا ہوں، آدھا خود پر اور بھی خرچ کرتا ہوں۔ مجھے والد کہتے ہیں کہ آپ کم پیسے دیتے ہیں، گھر سے نکل جانے کا بھی کہتے ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے نا میرا بھائی، اگر وہ بالکل راضی نہ ہوں چھوڑ دے گھر، ان کو جو دیتے ہیں اسی کا کرایہ پہ گھر لے لیں، وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ باتھ روم میں ننگے نہا سکتے ہیں، باتھ روم ننگے کیسے؟ دروازہ بند نہیں ہوگا ہے نا، کھلا ہوا ہے تو پھر نہیں نہا سکتے، اگر بند ہے تو پھر ننگے کہاں ہیں؟ میری بیٹی 8 سال کی ہے، پڑھتی نہیں ہے، اس کے لیے آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میری طرف سے آزاد طلاق ہو گئی، طلاق بولے نہ بولے، اگر بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے بیٹے کے جراثیم لے کر اس کی بیوی کے رحم، اگر کسی دوسرے کے جراثیم لے کر رکھیں گے وہ تو زنا ہے، اپنے خامن کے رکھو تو وہ جائز، اس میں تو ہے ہی لڑکیاں، لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے نا، یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ جاہل لوگ ہیں، اور لڑکی ہر ویلے پیدا کرتی ہے، اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں نکال دیں گے، اس کا قصور کیا؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی نکلے گی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عورت عمرے کے لیے داماد بھانجے کے ساتھ جا سکتی، قبروں پر جو پتے رکھتے ہیں یا کھجور بالکل ناجائز ہے۔ بیر روحا بیر 1000 دفعہ تم نے پوچھا، میں نے کہا میں نہیں جانتا، پھر لکھنے کا کیا فائدہ؟ طلاق کے بارے میں شک ہو، الفاظ ادا کیے، خاوند بیوی سے کہا اگر تم نے فلاں کام تمہیں طلاق دے دوں گا، تو وہ دے دوں گا سے نہیں ہوتی۔ بیوی نے غصے میں آ کر اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی نامرد شوہر ہوگا، شوہر مرد ہو تو بیوی کو جرأت ہے کہ ہاتھ اٹھائے، وہیں اس کو ٹھیک نہ کر دے، ہمیشہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بھول جائے۔ سجدے میں پاؤں نہیں اٹھنے چاہیے، اگر غلطی ہو تو فوراً رکھ دیں۔ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، کچھ مقتدی میری مدد کرنا چاہتے، ٹھیک ہے جائز ہے، اس کو واپس کر، جب وہ ہدیہ دے رہے ہیں آپ کو واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میری 2 بیویاں ہیں اور میں دونوں سے شدید تنگ ہوں، ایک سے بیٹا ہے دوسری سے بیٹی ہے، دونوں کو 1 سال کا خرچہ دے کر ایک ساتھ ہی طلاق دے دوں؟ ٹھیک ہے دے دو، ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے شوق سے 2 شادیاں کر لیتے ہیں، جب وہ مار پڑتی ہے اب طلاق کا فکر۔ بہرحال پاکستان سے ہیں ہم، نماز با جماعت میں نہ ملیں تو نماز قصر پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں۔ مقدس مقامات کی جو زیارات کی جاتی ہیں یہ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن تاریخی چیز پر ان چیزوں کا دیکھنا منع بھی نہیں ہے۔ اگر نیت ہم نے کر لی، نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی سب میں جگہ اب تو جا سکتے ہیں آپ آگے۔ حرم کی فرض نمازوں کو چھوڑ کے لوگ زیارتوں پہ جاتے ہو، سخت گناہ ہے۔ حرم مکہ ہو یا مدینہ پاک کا، نمازی کے آگے نہ گزریں۔
موبائل میں بغیر ضرورت کے تصویر نہ لیں. طواف کے ساتھ چکروں میں اگر عمرے کا طواف ہے تو پہلے دفعہ 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھیں گے. غسل کر کے نماز جائز ہے اگر پہلے تم نے وضو کی نیت کر لی تھی تو جائز ہے. شیشے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے ہو جاتی. مجھے غلط خیالات آتے ہیں نا, تم خود تو بلا کے نہیں لے آتے ہو. بالکل ان 4 اماموں سے ایک کی تقلید ضروری ہے, 4 کی تو بیک وقت کر ہی نہیں سکتے. اگر ایک مسئلہ ایک امام کا مانا جائے, دوسرا مسئلہ دوسرے امام کا مانا جائے تو دونوں کام نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کر. چھوٹی موٹی بدعت تو سارے کرتے. رکن یمانی کا چومنا منع ہے, ہاتھ لگانا سنت ہے. احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں, ہاں کر سکتے ہیں. میاں بیوی ہم ایک جگہ نوکری کرتے ہیں اور میری تنخواہ کے پیسے شوہر لے لیتا ہے, اس کے لیے بالکل ناجائز ہے. یہ آپ کا حق ہے, آپ لیں. ہمارے مدرسے کی معلمہ بیمار ہے, اللہ شفا دے. عورت بھی مفتی کورس کرنا چاہے کر دے, اچھی بات ہے کہ عورتیں مسئلہ پوچھیں تو بتا سکیں. اگر ہم رمضان شریف میں ہیں, حرمین میں ہوں اور ان کے پیچھے وتر پڑھیں تو ہمارے پھر بھی ادا ہو جاتے. اپنے بعد میں پڑھیں تب بھی جائز ہے. میرے دوست ہیں نصرت امریکہ میں بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے نہ اس کے لیے غسل ہے نہ جنازہ ہے. ہم نے طواف کر دیا, صفا مروہ کے 2 چکر لگائے, طبیعت خراب ہو گئی, اب آرام کر کے ہم صبح کر لیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن احرام ہے تو احرام بندہ رہے. احرام کھول دو گے تو پھر تو دم پڑ جائے گی. میری والدہ بیمار ہے, اللہ شفا دے. بہرحال میری بہن بیمار ہے. کسی نے کہا ہے کہ آیات شفا جو ہیں, ہاں بالکل قرآن مجید میں 7 آیات شفا ہیں. وہ کسی قاری کے پاس یا عالم کے پاس بیٹھ کے لکھوا لو. میری 2 بیوی ہیں, پریشان ہوں, طلاق دو. کوئی طلاق پہ جب گزارا نہیں ہو رہا بہتر ہے طلاق دو. عمرہ اگر بغیر وضو ہو جائے, بغیر وضو طواف اگر تم نے کر دیا ہے تو گناہ ہے, پھر توبہ کرو, استغفار کرو اور طواف بھی دوبارہ کرو. من اعلیٰ آسمان پہ ایک مقام کا نام ہے. صوفیاء کے سما سے مراد وہ بھی یہی آسمان ہے. حرم کا حدود جو ہے پورا مکے کا شہر حرم ہے. میری والدہ شوگر کی مریض ہے. ہم لوگ مدینے سے عمرے کے لیے آئے, خانہ کعبہ کے ساتھ چکر مکمل کیے, نفل کیے, صفا مروہ کے لیے گئے. امی کے 2 چکر مکمل ہو گئے. امی کو وضو کی وجہ سے سائز چھوڑنی پڑی, مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد 2 دن ہو گئے. 12 وہ بغیر وضو کے بھی صفا کر سکتی, نہیں کیا تو دم پڑ جائے گی. صلاۃ تسبیح پڑھنا جائز ہے لیکن اپنی اپنی پڑھا کرو, یہ نماز جماعت نہ کیا کرے. میں مدینے سے عمرے کے لیے نکلا, مجھے پتا نہیں تھا کہ نفل اور نیت کے بعد احرام کھول نہیں سکتے. میں نے غلطی سے نیت کے بعد احرام کھول دیا تھا. طواف کے نفل بھی سائی کے بعد پڑے, مجھے سمجھ نہیں آیا کھول دیا تھا کیا. میں نے کپڑے پہن لیے, کپڑے پہن لیے تو عمرہ ہی نہیں ہوا, دم پڑ گئی. ائمہ 4 کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو مسائل ہم خود سمجھ نہیں سکتے ان کے تحقیق کی اتباع کریں. اگر کوئی شخص حنفی تھا مسلک بدل, کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن بدلنے کی وجہ بھی تو بتائیں نا. اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے کہ اس کو حنفی مسلک میں نقص نظر آنے لگ گئے ہیں. محرم رشتے جو محرم ہیں, جیسے بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, ساس, یہ محرم ہے. نظر غیر محرم سے بچا, سب سے محرم سے بھی بچا دی. حضور کی امتی ہونے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دوں. جتنا مجھے دین آتا ہے, جتنے مجھے مسائل آتے ہیں, کم از کم وہ تو میں لوگوں کو بتاؤں. جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھیں. ہمارے یہاں مسجد میں بچوں کو نہیں, چونکہ بچے شرارت کرتے ہیں مسجدوں میں, اس لیے نہیں آنے. میرے والد صاحب کی پرموشن ہے, اللہ کامیاب کرے. سنتوں کو چھوڑنے سے ایک دن فرض بھی چھوڑ دے, سنتیں لازم پڑھا کرو, نفل بھی سنت بھی کچھ بھی نہ چھوڑا کرو. ہاں مسافر کے لیے اجازت, اگر نماز میں رکوع کے بعد کمر ٹھیک طرح سیدھی نہیں کرتے نماز نہیں ہوتی. اسلامی بینک سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسلامی طریقہ کار کے مطابق بزنس کی جاتی ہے, مضاربت, مشارکت اور مرابط. اگر کوئی عالم کہے کہ سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے, شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے, لیکن دیکھنا پڑے گا نا کہ دونوں کے کہنے میں سچا کون ہے. وہ بھی مثال سمجھا رہے ہوں گے, آپ کو یاد رہ گئی. شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں, باقی نکاح تو خیر نہیں ٹوٹتا, لیکن جو صحابہ کا دشمن ہے اس کا جنازہ پڑھنے کا کیا معنی. ایک شخص ہے کہتا ہے کہ میں شیعہ تو ہوں لیکن میں صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتا. وہ ہمارے پپلی راجن ایک علاقہ ہے, اس میں ایک عالم تھے سید محمد علی شاہ صاحب, بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے شیعہ کے خلاف مناظر بھی.
اور بڑے بہادر آدمی تھے ماشاء اللہ، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت۔ مجھے بھی کبھی کبھی وہ اپنے جلسے میں بلاتے تھے، تو ایک دفعہ وہ ایک شیعہ سے مناظرہ کر رہے تھے، تو ایک شیعہ نے کہا، ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، اس مناظر نے نہیں، کوئی دوسرا آدمی کوئی بھنگ پی کے بیٹھا ہوگا، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ جی آپ ہمیشہ غصہ کرتے ہو، دیکھو میں خاندانی شیعہ ہوں لیکن میں نے کبھی صحابہ کو برا نہیں کہا۔ اور نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کتا گنگا ہوتا ہے؟ اور نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے کتا گنگا دکھا دو تو یہ بات بھی میں مان لوں۔ اگر کتا گنگا نہیں ہوتا تو شیعہ ضرور گالی دے۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، باتھ میں گیا، چیٹوں کا خطرہ پڑ گیا، ہوٹل میں آ کر صابن لیکس کے ساتھ غسل کیا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ صلاۃ تسبیح جائز ہے، بس اور کیا پوچھ۔ قضا نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو پڑھ سکتے۔ طواف اور سعی کے دوران نماز یا وضو پر تو بالکل چھوڑ دے، جا کے وضو کر کے پھر نماز میں آئیں۔ بار بار استخارہ کرنے کے باوجود ہمیں کوئی اشارہ نہ ملے، اشارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، چھوڑ دو، اگر تمہارے حق میں وہ کام ٹھیک ہے ہو جائے گا، نہیں ہے تو اللہ خود دفع کر دے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورۃ النشرہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ایک عورت حیض کی حالت میں مدینہ پاک میں ٹائم پورا ہو گیا، مکہ آئی، نیت نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے۔ آپ سے ایک برمنگھم سے محبت کرتی ہیں، طلحہ نے سلام کہا ہے وعلیہ السلام۔ اگر کسی عالم دین کے بیانات میں چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے ایسی باتیں ڈھونڈنا جس سے اس پر اعتراض ہو سکے تو ایسا کرنا جو ہے بہت بڑی بددیانتی ہے، خیانت ہے، اور کسی عالم کے بارے میں برائی کا ارادہ کرنا جو ہے وہ بھی سخت پکڑ کا باعث۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ سنت نہ پڑھو تو وہ کوئی پاگل ہوگا، اور کیا؟ سنت نہیں پڑھیں گے تو حضور کا اتباع کیسے ہوگی؟ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، وہی جنازے والی دعا اصل ہے۔ حجیانی مدینے سے احرام باندھ کے آئی، عمرہ نہیں کیا، بیمار ہو گئی، پاکستان چلی گئی، اس کے بیٹے نے دم بھی کیا، عمرہ بھی کیا، ٹھیک ہو گیا۔ سفر میں دو نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں لیکن حنفی مسلک میں نہیں۔ حنفی کہتے ہیں اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ کہتے ہیں پھر اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت۔ ما استعاذ کا من ہو نبیوں کا محمد ونعوذ بک من شر ما استعاذ من ہونے دونوں ٹھیک۔ دوسرا عمرہ جدہ جا کر کیا، بال ہی پہلے ہی عمرے میں صاف کیے تھے، چند دنوں کے چھوٹے بال، اس عمرے پر بلیڈ کے بجائے پتہ نہیں کس سے صاف کی، اللہ عالم، مشین سے۔ جب بال ہی نہیں تھے تو مشین کس میں پھیری؟ بال تو اس طرح سے صاف ہو گئے تھے، اب مشین کس میں پھیری؟ مشین سے چمڑا کاٹا تھا یا بال کاٹے؟ دم پڑ گئی، بال نہ ہوں اس طرح پھروائیں۔ میں نے عمرے کے دوران بنیان اور انڈر شرٹ پہن رکھی، طواف کیا تو پھر یاد آیا، دم پڑ گئی۔ میرے جانے کے بعد وفاق کے امتحان ہے، اللہ بچوں کو کامیاب کرے۔ ایک قانون ہے 4 شیڈول جس میں علماء پر نعوذ باللہ ظلم کیا جاتا ہے، اللہ بنانے والوں کو ہدایت دے کہ وہ ایسے ظالمانہ قانون ڈاکوؤں کے لیے نہیں ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، بدماشوں کے لیے نہیں ہے، زانی کے لیے نہیں ہے، مولوی کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف مکمل کرنے کے بعد حتیم میں 2 نفل پڑھے، پھر مقام پہ ٹھیک ہے، بعد میں جتنا پڑھو۔ دوران طواف کعبے پہ نظر نہ ہو، نیچے نظر ہو۔ اگر غار ہیرا اور غار ثور جائیں ٹھیک ہے جائیں، پتھروں کو چومنا بالکل حرام ہے، یا وہاں صلاۃ و سلام پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عمرہ نہیں کرتے، صرف احرام باندھ کے لوگوں کو عمرے کرانے کا پیسے لیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، جھوٹ پر روڑ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرا لڑکا مولوی ہے، 5 سال سے بولنا چھوڑ رکھا ہے، اچھا مولوی ہے کہ والدین سے نہیں بولتا، ایسا آدمی تو بدبخت ہوتا ہے، مولوی تو نہیں۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ان کے آگے تم اپنے تواضع کے ساتھ رہو، وہ بولتا ہی نہیں۔ بیگ میں زمزم چھکا کے لے جائیں، تم جانا تمہارا کام جانے۔ نماز میں موذی جانور دیکھے، اگر خطرہ ہو کہ مجھے ڈس لے گا، سانپ ہے، پھر نماز توڑ دے، اس کو مار۔ مجاہدین کے بارے میں نظم پڑھنا، یہ جہاد کی ترغیب بالکل جائز ہے، حضور پاک نے خود نہیں پڑھی ہے جب خندق کھودی جا رہی تھی۔ میرا کاروبار ہے آٹے والوں کے ساتھ اور گھی والوں کے ساتھ، جن کی رقم ہوتی ہے 8 لاکھ سے 10 لاکھ، جو ہم بل ادا کرتے ہیں 30 دن، وہ ہمیں اور مال دیتا ہے۔ مارکیٹ میں لوگوں کو رقم دیتے ہیں جتنی رقم گھر والوں کی ہے، مجھے نہیں پتہ کیا لمبی چوڑی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، یہ آپ اپنے مقامی علماء سے پوچھیں۔ پتہ نہیں مائرہ سے لاہور جانا تھا، نماز گھر سے سفر نہیں ہوتی، جب گھر سے نکل جاؤ سفر تب شروع۔ آج مدینے سے مکہ آیا ہوں، میں نے یہاں 15 یا 16 دن ٹھہرنا ہے،
اب اگر اکیلے نماز تو پوری پڑھیں گے، کیونکہ جب 15 دن ٹھہرنا ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رزق بیوی کے نصیب میں ہے، بالکل غلط ہے۔ دیکھو ایک بات کو سمجھا بھی کرو کچھ، اگر رزق بیوی کے نصیب میں ہے تو جب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنی پھر اس کا رزق کہاں تھا؟ پیسے تم نے خرچ کیے، مہر تم نے دی، رزق اس کے نصیب۔ اچھا وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہی، ان کو کتنا پیسے ملتے رہے، اس کی وجہ سے رزق بڑھتا گیا، ان کا نہیں بڑھا، تمہارا کیسے بڑھ جائے؟ انشاءاللہ کم ہی ہوگا بیوی کا رزق۔ داڑھی منڈا آدمی اذان تو دے سکتا ہے، لیکن ایسی آدمی کو مؤذن نہ بنایا کرے جو خلاف سنت چہرہ ہو جائے۔ طواف کرتے ہی یا صفا دوڑتے لوگوں پر مجھے غصہ آ جاتا ہے، لا حول پڑھا کرو۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کرو۔ احرام کی چادر سے اگر غلطی سے ہم نے کوئی دھاگا کھینچ لیا تو دم میں کیوں؟ احرام اسی چادر میں باندھا ہوا تھا کہ اس پر دم پڑ گئی، کیا بے وقوفی کی بات ہے۔ غار سور میں جائیں نوافل پڑھے، حکم کوئی نہیں، موقع ملے پڑھ لے۔ احرام کی حالت میں کوئی بندہ حتیم میں گیا، وہاں نفلیں پڑھ لے، پتہ نہ ہو غلطی سے کوئی دم، حتیم میں نفل پڑھنے سے دم تھوڑی پڑتی ہے۔ باہر چھوٹی بوتلیں یا بڑی بوتلیں زمزم کیسے لے، خود بک کرا دو، کرایہ بھر دو، جتنا مرضی ہے لے جاؤ۔ عمرے کے لیے احرام ہوٹل سے باندھ کے مسجد عائشہ جائیں، بالکل مسجد عائشہ ہوٹل سے باندھ کے جائیں، وہاں باندھیں، اس کا کوئی فرق نہیں۔ میری بیٹی بھی ساتھ تھی طائف، لیکن اس کو حیض تھا، اس نے عمرہ نہیں کیا، چلو اچھا ہے اس نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ موبائل میں اگر قرآن حدیث آ جائے ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں مولانا حضور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ہوں، ہمارے مدرسے کا کچھ حصہ جو ہے گرا دیا گیا ہے، اللہ ہدایت دے گرانے والوں کو، یا ہو سکتا ہے کہ تم ناجائز قابل ہو، اللہ عالم، میں تو نہیں جانتا۔ ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، عصر کے بعد صفا کی، گنجا کروا دیا، مغرب کے بعد نفل پڑے، ٹھیک کوئی بات نہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرے کی نیت کی، خانہ کعبہ کے آخری چکر میں غلاف کو بوسہ دیا، نہیں دینا چاہیے تھا لیکن عمرہ ہو گیا۔ اگر مکے سے جدہ گیا تھا تو جدے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ ضرور پڑھیں نماز کے بعد، لیکن بہتر یہ ہے سورج نکلنے کے بعد۔ بہرحال اگر مولانا یوسف دیہانی صاحب نے لکھا ہے تو ان کا لکھا زیادہ صحیح، وہ بہت بڑے محقق تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ میں بیوہ ہوں، ٹیچر بھی ہوں، عدت کے دوران مجبوراً ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے بیٹی، ورنہ شرعاً جائز نہیں ہے، کوشش کرو چھٹی لے لو۔ ہمارے ماموں کی دکان طائف میں ہے، بہرحال اگر کاروبار کے لیے جاؤ تو پھر آپ پر دم نہیں پڑے گی۔ کالی پگڑی اگر سر پہ باندھی جائے بالکل جائز ہے، حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی ہی پہنی۔ بہرحال مقتدی ٹوپی پہنتے ہیں، آپ بھی ٹوپی سے بھی نماز جائز ہے، پگڑی ہو تو بہت اچھا ہے، افضل ہے۔ اگر عورت کو مدینے سے آتے ہوئے حیض میں نیت کر سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر مکے میں اتنے دن ہوں کہ پاک ہو کے عمرہ کر سکے، اتنے دن نہ ہوں تو پھر بہتر ہے کہ نیت ہی نہ کرے۔ میری بیوی کو دمہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے پاکستان سے احرام باندھا، مکے میں آ کر حمام کیا تو احرام کھول کے لٹکا دیے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ نے دوائی کھائی ہوئی تھی، حیض بند تھا، آپ نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ 12-13 دن کے بعد اگر دوا آئی، اس حیض کی کوئی علامت ہے، وہ حیض نہیں ہے، بیماری ہے۔ اگر عمرے کے پہلے جب آپ نے کندھا نہیں نکالا، بعد میں یاد آیا، کوئی بات نہیں۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے قرآن خود پڑھا کرو، کرائے پر نہ پڑھایا کرو۔ عمرے کے وقت کوئی رکن چھوٹ جائے، رکن کا معنی واجب چھوٹ جائے تو پھر تو دم ہوگا، رکن چھوٹ جائے تو عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ گانے کی طرز پہ حضور کی نعت نہ پڑھا کریں۔ طواف اور عمرہ کسی دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے عمرہ کر لیا، اب وضو کر کے طواف دوہرا دو، ورنہ بالکل نعوذ باللہ بہت بڑی غلطی کی آپ نے۔ کمپنی اپنے ملازمین کو میڈیکل انشورنس دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لے سکتے ہیں آپ۔ لال مسجد والے اصل مشکلات میں اللہ ان کی مدد کرے۔ بیان کرنے کے لیے بہتر ہے کہ عالم ہو، ورنہ جتنا جانتا ہے وہ بھی بیان کر سکے۔ غلطی سے شیعہ کا جنازہ پڑھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن حضور کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جو حضور کی اتباع کرتے ہیں۔ میں یورپ میں جاب کرتی ہوں، یہاں سردیوں میں الگ الگ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، بارہ ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں حالات ایسے ہیں، ٹائم ہی نہیں۔ حرم میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے گر گئے ہیں، مدد کریے، سارے جھوٹے ہیں، بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ حضور کو خواب میں دیکھنے کے لیے درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ میرا آپریشن ہوا ہے، زخم سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ نامحرم سے بغیر کسی وجہ کے بات نہ کریں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے عمرہ کر سکتا ہے۔ بہرحال نماز میں اگر خیال آئے کہ میں نے ایک سجدہ کم کیا، خیال ہی ہے نا، یقین ہو تو پھر تو سجدہ کرنا پڑے، خیال ہے تو چھوڑے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔